ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ پہلی بار اللہ کے کرم سے آپ کے اس مہاجن قصبہ میں عزیز مکرم حضرت حافظ وسیم صاحب کی وساطت سے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک خوبصورت خطاب ہماری جماعت کے ذمہ دار خطیب نازش ملت خطیب دورہ حضرت علامہ الشاہ السید نور میاں صاحب قبلہ الشفیع الجیلانی کی زبان فیض ترجمان سے آپ نے سماعت کیا، اور میرے بعد آپ کو ایک خطاب برادر دینی وقار خطیب مارواڑ حضرت علامہ الشاہ محمد ادریس صاحب قبلہ اشفاقی، ان کا خطاب آپ نے سماعت کرنا ہے۔ بلبل باغ مدینہ حضرت شریف پالی صاحب نے نعت و مناقب کے سوغات پیش کر کے آپ کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمایا۔ ممبر نور پہ سادات کرام، علماء کرام، ائمہ کرام جلوہ فرما جلوہ بار ہیں، اور رات کے تقریباً 12:35 ہو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتایا گیا کہ کسی بچے کا ختنہ بھی تھا اور عقیقہ بھی۔ چاند نہیں نکلا ورنہ آج شب محرم ہوتی۔ کوئی توجہ رکھیں میری طرف اور ذہن کو حاضر رکھیں۔ یہ بھی میرے علم میں بات آئی، تقریباً آپ کی آبادی 7,000 افراد پر لگ بھگ مشتمل ہے۔ مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کا اتفاق ہوا تو 4-5 تو ہم مہمان ہی تھے، اور 4-5 آپ کے محلے کے لوگ تھے۔ اس سے لگا کہ آپ کا جو رشتہ اللہ سے مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے وہ ہے نہیں۔ اگر خدا کے دہلیز کرم پہ آپ کی حاضری نہیں دکھتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا رشتہ آپ کے رب سے کمزور ہے۔ اچھا، کیا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جس اللہ کی روزی آپ دن میں 3 مرتبہ ماشاءاللہ خوب دبا دبا کے کھاتے ہیں، تو کیا اس کی بندگی ہم 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ 22-23 منٹ نکال کر کے اپنے پیشانی کو جھکا کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنے دل سے آپ پوچھیں۔
ایک طبقہ ایسا ہے جو سنیوں کو یرغمال بنانے کے لیے ہائی جیک کرتا رہتا ہے، جسے وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں، کہ تقریباً ہر جگہ سکریہ نظر آتا ہے۔ ملک کے کونے کونے میں ہر جگہ یہ فتنہ موجود ہے۔ ان کی ٹوٹل پیداوار 150 سے 250 سال کی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے نقشے پہ اس نام کی کوئی چھچھندر بھی نہیں رہتی تھی۔ جی، ایک اہل حدث اور ایک دیوبندی، اس میں بھی دو، ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے۔ ایک یہاں نیت باندھتا ہے گلے کے پاس اور زور سے چلاتا آمین، اور ایک یہاں باندھتا ہے مگر وہ چلاتا نہیں ہے، مگر دو کے دونوں نبی کے غدار اور دشمن۔ ہمیں ان شکلوں کو، ان چہروں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں اور اللہ و رسول کے قانون کی جو ہے اوہیلنا کرتے ہیں، النگھن کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم پلٹ کر کے میری طرف نہیں آؤ گے؟ اگر یہ آپ کا پلان ہے کہ ہم پلٹ کے اللہ کیا نہیں جائیں گے، تو ایک دن سویرے یا شام کو اپنے مہاجن کے قصبہ کے قریب، یہ جو آپ کے گاؤں کا قبرستان شریف ہے نا، اس کے قریب جا کر کے جو اب تک جا چکے ہیں ان سے ذرا ان کا مزاج پوچھنا، کیسی طبیعت شریف ہے آپ کی، خیریت سے ہیں اپنی اپنی قبروں میں؟ کبھی جا کے پوچھنا۔ شاید اگر آپ خدا کی دہلیز کرم پہ نہیں آتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ یہی سوچ رکھا ہو کہ ہم کو کون اللہ کیا جانا جو حساب کتاب دیں گے۔ تو اگر ایسا ہے کہ آپ نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ ہمیں تو اللہ کیا نہیں جانا ہے، تو اللہ کا فرمان عالی شان ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے اس دن سے ڈر جس دن تیری پیشی اللہ کے دربار میں ہونے والی ہے۔ وہاں جانے سے نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا۔ اس لیے جو ہمیں لیمیٹڈ عمر دی گئی ہے نا، اس لیمیٹڈ عمر کو اس کام کے لیے استعمال کریں جو کام اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا سبب بنے۔ جیسے کہ ہم وہ کھانا کھاتے ہیں جو ہماری باڈی کو ماشاءاللہ مضبوط بنائے، ہم اپنی چوائس کی چیز خریدتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کپڑا خریدیں گے اپنے من پسند، موبائل لائیں گے اپنے من پسند، اور کھانا کھائیں گے اپنے من پسند، مکان بنائیں گے اپنے من پسند۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں نا، تو ہم اپنی من پسند کے یہ سارے کام کرتے ہیں، جبکہ ہماری پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہے، جو رسول کی پسند ہے۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں تو پہلی فرصت میں یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں۔ اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بناؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ۔ آپ کے گاؤں کا مدرسہ میں نے دیکھا، بالکل ایسا لگا کوئی لاوارث مدرسہ آیا۔ ہاں یار، کمال کی بات ہے۔ تھوڑا ٹھیک دکھنا چاہیے بھائی صاحب۔ اس وقت جو تقریر میں کر رہا ہوں، یہ تقریر کھانے کا وقت ہے، سننے کا کم ہے، تو تھوڑا کھا لیجئے تقریر۔ مدرسہ اچھا بنائیے تاکہ بچوں کو انٹرسٹ ہو مدرسہ میں جانے کا، پڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو، سسجت ہو، خوبصورت ہو، بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ کا انتظام ہو،
ٹھنڈا پانی کی مشین ہو, خوب بڑھیا سے ٹائل وائل لگی ہو, جیسے آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں ایسے مدرسے میں بھی ٹائل وائل لگائیے. لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید بلا بلا بکا دکا ہوگا مدرسے میں. مسجد کے گیٹ سے ہی میں نے زیارت فرمائی ہے مدرسے کی. سنا تھا کہ آپ کے اس گاؤں کی وہ مسجد جو ہے دوبارہ تعمیر ہونے والی تھی, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا, تعمیر نہیں ہوئی. بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, مسجد بنا لے یار, اچھی ڈھنگ کی مسجد بناؤ. اور یہ دھیان رکھنا, مسجد میں پیسے اپنے سنیوں سے ہی لینا. ہاں, کسی وابڑے سے پیسہ ویسا مت لینا مسجد میں لگانے کے لیے, کیونکہ یہ سڑے ہوئے لوگ ہیں, ان کا سڑا ہوا پیسہ مسجد میں نہیں چلتا ہے بھائی صاحب. پاک صاف ستھرا پیسہ لگاؤ, آدھی روٹی کھاؤ, بچوں کو پڑھاؤ, آدھی روٹی کھاؤ, اللہ کا گھر بناؤ. اگر ایسا ہوا نا تو انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں حضور کی وفادار بن کے رہیں گے. نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر رکھو. ہم پورے ملک میں کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک جاتے آتے ہیں, بس چلتے ہی رہتے ہیں, مگر ہم نے ہر جگہ اس فتنہ پرور قوم کو, جسے وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں, ہر جگہ اس نے ستیہ ناش کر رکھا ہے. اور ہماری بولی بالی قوم, ارے یار یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, یہ بھی روزہ رکھتے ہیں, ہماری بھی داڑیاں ہیں, ان کی بھی داڑیاں ہیں, ہم نے بھی ٹوپی لگائی, ان نے بھی لگائی ہے, ہم نے بھی مسجد بنائی, ان نے بھی مسجد بنائی ہے. کربلا میں امام حسین بھی نماز پڑھتے تھے اور یزیدی بھی پڑھتے تھے. ادھر بھی اذان ہوتی تھی, ادھر بھی ہوتی تھی. فیصلہ کیسے ہو کہ کون اصلی ہے کون نقلی ہے, دیسی گھی کون ہے اور ڈالڈا کون ہے, یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بریلی کے قلندر امام احمد رضا کے دربار میں چلنا ہے. وہ بتائیں گے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. حضور کے پیار کا چراغ دل میں جلاؤ, مصطفیٰ کے محبت کا دیپک دل میں روشن کرو, مدینہ والے کی یاد کا الاؤ دل میں دہکا لو. یہ وہ عشق کی رمق ہے جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے. صحابہ کیا کرتے تھے بھی, آپ کہیں گے یار ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون ادھر والا ہے اور کون ادھر والا ہے. تو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا. صحابہ سے پوچھو صحابہ کرتے کیا تھے. حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہے آپ نے, بڑے غضب کے صحابی تھے یار, اتنے غضب کے صحابی تھے کہ گھر بار چھوڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے تھے. جنہوں نے مدینہ حاضری دی ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کرم پہ ایک صوفہ کا چبوترا ہے, 15 پائی 15 کا ہوگا یا 20 بائی 20 کا چبوترا ہوگا. اس پر 70 صحابہ کرام حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے, اور جو حضور کھلا دیتے تھے وہ کھا لیتے تھے, جو پلا دیتے تھے وہ پی لیتے تھے. کچھ نہیں ملتا تھا تو چپ کے بیٹھے بیٹھے حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ تم کرتے کیا تھے چبوترے پہ؟ کہا حضور جو کھلاتے تھے وہ کھاتے تھے, حضور جو پلاتے تھے وہ پیتے تھے. کہا اور کیا کرتے تھے؟ کہا ہم میں سے ہر صحابی اس انتظار میں رہتا تھا کہ سب سے پہلے حضور کو حجرے سے نکلتا ہوا کون دیکھتا ہے. یعنی آقا کے دہلیز کرم پر, آپ کے دروازے کرم پر صحابہ کی نظریں ٹکی رہتی تھی تاکہ حضور کو جلدی سے ہم دیکھ لیں.
یہی ابو ہریرہ ہیں. ان کی امی جان پہلے ایمان نہیں لائی تھی تو کئی بار حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میری امی ایمان نہیں لائی ہیں, دعا فرما دے میری ماں ایمان لے آئے, دعا فرما دے. ایک دن آئے, اس لیے کہ اس دن ان کی امی جان نے حضور کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ کہہ دیا تھا, کوئی گالی والی دے دی تھی. تو دل برداشتہ آئے نبی کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ دعا فرما دے, آج میری ماں نے بڑا تلخ جملہ آپ کے لیے کہا ہے. یہ دیکھ لو, ہم وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو صحابہ کا ہے, اور یہی عقیدہ بریلی کے امام احمد رضا نے ہمیں اور آپ کو دیا. حضرت ابو ہریرہ سرکار دعا کریں. میرے نبی کریم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابو ہریرہ بہت تیز بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے. گھر گئے, پہنچے اپنے, ادھر حضور دعا کر رہے ہیں, ابو ہریرہ گھر پہنچے, دروازہ بند تھا, ان کی امی غسل فرما رہی تھی, پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. دستک دی دروازے پہ, ماں نے کہا بیٹے میں نہا رہی ہوں, ابھی آ کے دروازہ کھولتی ہوں. نہا کر کے ماں نے کپڑے بدلے, جب دروازہ کھولا نا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے کھولا. حضرت ابو ہریرہ نے کچھ پوچھا نہیں, پھر بھاگے حضور کی طرف. جب صحابہ کو نے دیکھا کہ ابو ہریرہ پھر بھاگتے بھی آ رہے ہیں تو کسی نے ہاتھ پکڑا کر کہا یار تم نے بھگدڑ مچا رکھی ہے, پہلے تو تم نے کہا حضور سے دعا کرنے کے لیے, حضور نے دعا شروع کی, پھر تم بھاگنے لگ گئے, اور پھر دیکھ رہے پھر تم بھاگتے بھی آ رہے, چکر کیا, کہاں گئے تھے؟ کہا یار میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کی دعا عرش پہ جلدی پہنچتی ہے کہ ابو ہریرہ گھر پہ جلدی پہنچتا ہے. کہا کیا دیکھا ابو ہریرہ؟ کہا اللہ کی قسم ابو ہریرہ گھر تو بعد میں پہنچا, نبی کی دعا عرش پر میرے ماں کے لیے پہ مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھی. میں گھر پہنچا تو میری ماں کلمہ پڑھ کے دروازہ کھول رہی تھی. یہ عقیدہ صحابہ کا. ایک صحابی تو کہتے ہیں حضور مجھے اجازت دیں, میرا باپ منافقت کرتا ہے, میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر لا کے رکھ دوں آپ کی خدمت. اسے محبت کہتے ہیں حضور سے. اسی کا نام سنیت ہے, اور وہابی اس مذہب سے بہت دور رہتا ہے. ہاں اس مذہب سے بہت دور رہتا ہے. ان کو جانتے ہو کس نے بنایا ہے؟ انگریزوں نے. وہابی اور دیوبندی کی پیداوار, قادیانی کی پیداوار, یہ سب انگریزوں کی دین ہے. جماعت اسلامی کے پیداوار یہ انگریزوں کی دین ہے. پیسے دے دے کے سنیت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس جماعت کو, اس جماعت کو انگریزوں نے پیدا کیا. باضابطہ بائی ریکارڈ ان کی کتابوں موجود ہے کہ انگریز اپنے دور اقتدار میں اس زمانے میں 600 روپے ان کو مہینے کی تنخواہ دیا کرتا تھا. آج تو دکھائی پڑتے نا, ہم بھی مسلمان ہیں, تم بھی مسلمان, اور ہمارا سنی کیا کرتا ہے, اپنے لڑکے کی شادی ڈھونڈنے نکلتا ہے تو وہ ہبڑا کی لڑکی کے ساتھ تلاش کرتا ہے. ارے یار کوئی بات نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی لڑکی لے آتے ہیں. کچھ لڑکی دے دیتے ہیں, کچھ لڑکی لے آتے ہیں. سن لیجئے, سنیوں کی شادیاں صرف سنیوں سے ہو سکتی ہیں. کسی سنی کی شادی کسی غیر سنی سے, وہابی سے, دیوبندی سے جائز نہیں ہے. ہمارا کام ہے سیدھی سیدھی بات بتانا, اور آپ کا کام ہے سیدھی سیدھی بات سن لینا. دل میں, سمجھ میں, دماغ شریف میں جھروکے سے, روشن دان کے ذریعے سے کوئی بات پہنچتی ہے نا دل میں, اسے مان لیجئے. آپ کہیں گے مولانا تو پھر یہ مکہ مدینہ میں سب تو یہی لوگ ہیں, پر یہ بتاؤ کب سے ہیں یہ, کب سے ہیں؟ ہم سے پوچھو سنی کب سے, ہم کہیں گے 1450 سال سے سنی ہے. اور پوری دنیا کے وہابی اور دیوبندی سے میرا چیلنج ہے, اللہ کی عزت کی قسم, یہ 150 سال پہلے اپنی برادری کا ایک سمپل نہیں بتا سکتے. کہیں نہیں ہے یہ, دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے کہیں. یہ حرمین طیبین میں ان کا قبضہ 1923 سے لے کے 1925 تک ہوا ہے. جوڑ لیجیے کتنے سال کے ہیں یہ, 100 سال. کرتے کیا تھے یہ؟ ڈکیتی کرتے تھے. ریکارڈ ہے, ریکارڈ. کسی
वहाबी देवबंदी की माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बेटा सामने आंखें मिला ले। नजद के इलाके में ये डकैती करते थे, लूट मार करते थे। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और शाह सऊद ये दोनों लुटेरे थे, कज़्ज़ाक़ थे। लॉरेंस ऑफ अरबिया के रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेजों ने देखा कि तुर्की हुकूमत की बुनियाद पर तो इन्होंने पूरी दुनिया के यूरोपियन लोगों के नाक में दम कर रखा है मुसलमानों ने। सल्तनत उस्मानिया ने वो थप्पड़ लगाए थे यूरोप के अंग्रेजों को कि इनकी हवा टाइट कर रखी थी। तो इनका काम तखरीब कारी करना है ईसाइयों का, यहूदियों का। इन्होंने इस मुल्ला को पकड़ा जिस मुल्ला का नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। ये पहला वहाबड़ा है, दुनिया के नक्शे का पहला मनहूस इंसान ये है जिसको वहाबी कहते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। तो लॉरेंस ऑफ अरबिया ने इसे ये लालच दिया कि यार इज्जत तो अरबियों के लिए, बुजुर्गी अरबियों के लिए, तुर्की के लोग अरबी नहीं है, ये अजमी है, तो अरबी को के ऊपर अजमी जो है वो हाकिम है, ये तुम्हारी तौहीन है। उन्होंने क्या किया, पूरे हिजाज में दीवारों पे नारे लिखाए, अल इज्जो लिल अरब वल मज्दो लिल अरब, इज्जत अरबियों के लिए, बुजुर्गी अरबियों के लिए। इस जहर को पूरे हिजाज में दिमाग में घोला गया। अंग्रेजों की यहूदियों की पुष्ट पनाही थी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के साथ अय्याशी करना, शराब पीना, बदकारी करना, बेहूदगी करना, ये सारा इसका तुर्रे इम्तियाज था और इसने ये सारे काम किए। और जब उसने पूरा शीशे में उतार लिया तो फिर वो दिन आया कि एक टीम बना करके हिजाज मुकद्दस पर अटैक किया, मक्का शरीफ पे हमला किया इन नजदियों ने, इन वहाबड़ों ने। और जानते हो कम से कम नहीं 10,000 मुसलमानों को शहीद किया। आज जो ये बगुला भगत बने फिरते ना बेटे, 10,000 मुसलमानों को मक्के में शहीद किया इन दज्जालों ने, जिन्हें वहां भी कहा जाता है। तुर्की की तरफ से जो वहां पर गवर्नर थे उन्होंने कहा भाई देखिए हम अल्लाह रसूल के शहर में हरमैन तैयबैन में झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, अगर तुम हुकूमत चाहते हो तो हम छोड़ करके अपने मुल्क जाते हैं। तुर्की के लोग 1925 में हिजाज छोड़ करके अपने मुल्क चले गए। फिर इन जालिमों ने पूरे मक्का पे कब्जा किया, मदीने पे कब्जा किया। उस वक्त तक पूरे मक्का, मदीना और पूरी सऊदी अरबिया जो आज है ना, इसे हिजाज मुकद्दस कहा जाता था। नबी ने इसका नाम हिजाज मुकद्दस रखा था। जब ये सऊद गालिब आया तो इसने उसका नाम सऊदी अरबिया रखा, सऊदी अरबिया। तो पहला काम इन्होंने क्या किया कि हुजूर का रखा हुआ नाम चेंज किया और अपने बाप का नाम वहां पर मुश्तहिर किया। उस नाम से सऊदी अरबिया का बाज़ाब्ता टाइटल लगाया गया। और फिर इन्होंने पहला काम क्या किया, मक्के शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल माला में जितने मजार बने थे, जितने गुंबद बने थे, उस मजार की कब्रिस्तान के ऊपर बिल्डोजर चलवा करके मजारों को तोड़ा और गिराया। वहां से फारिग हुए जालिम तो मदीना शरीफ आए। जन्नतुल बकी शरीफ जो हुजूर के रोजे के करीब मदीने का प्यारा कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के मकीनों के कब्रों पर, उनके मजारों पर, उनके गुंबद पर बिल्डोजर चलाए। हजरत उस्मान गनी की कब्र, उनका मजार बना हुआ था, दाई हलीमा का मजार बना हुआ था, गुंबद बना हुआ था, सैयदा फातिमा ज़हरा का बना हुआ था, अम्मा आयशा का, सारे बने हुए थे गुंबद। इन्होंने सब तोड़े और फिर हुजूर के मजार को तोड़ने के लिए 2 महीना इन्होंने मशीनें लगा रखी थी नजदियों ने। हिस्ट्री सुन लो इनकी, 2 महीना मशीन लगा के रखा कि हुजूर का मजार तोड़ दिया जाए और गुंबद तोड़ दिया जाए। तो पूरी दुनिया से वफ्द गए थे कि तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मिल्लत इस्लामिया की अमानत है,
تمہیں مزارات توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، سلیمان ندوی، کئی وہابڑے بھی گئے تھے، اس حمایت میں گئے تھے کہ تم مزارات نہیں توڑو گے۔ پورا ریکارڈ موجود ہے ہندوستان کی تاریخ میں۔ اور جب یہ سب لوگ پہنچے وہاں حرمین طیبین، تو وہاں ان لوگوں نے بڑی خاطر مدارات کی اور وعدہ کیا کہ اب ہم مزارات نہیں توڑیں گے، گنبد نہیں توڑیں گے۔ تو جب ان کو یقین دہانی کروائی اور ان کو واپس خیریت سے جدہ پہنچایا بندرگاہ پہ، جیسے جیسے ہر ملک کا وفد اپنے اپنے ملک جانے کے لیے جہازوں پہ بیٹھ کے روانہ ہوا، ویسے انہوں نے پھر مزارات توڑنے شروع کر دی۔ حضور کے مزار کو توڑتے وقت جب بھی کوئی آپریٹر مشین لے کے توڑنے بیٹھتا تو یا تو پگلا جاتا، دماغ کی جو ہے کوئی نس ہل جاتی، یا بالکل ایک دم اس کا دماغ معاف ہو جاتا، مشین کام کرنا بند کر دیتی۔ 2 مہینہ محنت کرنے کے بعد بھی جب حضور کے جالی شریف اور مزار شریف کی دیواریں اور اس کی کوئی بھی ایک بھی تنکا اس کا نہیں ٹوٹا پتھر کا، تو انہوں نے سمجھا یار اس کو نہیں توڑنا چاہیے، تو اس لیے وہ بچا رہا۔ آج بھی اس مردود عبد الوہاب نجدی کے بیٹے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ معاذ اللہ، صنم اکبر حضور کا روضہ ہے، معاذ اللہ، حضور کے روضے کو اس کمی نے بت خانہ لکھا ہے۔ یہ بت خانہ ہے، یہ ان کے کردار ہیں۔ آج ان کی نماز آپ دیکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ان کی نسل سے ہیں، یہ 100 سال کی پیداوار، 150 سال کی پیداوار۔ تو ان کے نماز روزے پہ مت جائیے، ان پر نہ تو نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صرف سنیوں پہ فرض ہے، سنیوں پہ، اس لیے کہ سنی ہی مسلمان ہے، دوسرا کوئی مسلمان نہیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، باب الاعتصام مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اور صحاح ستہ میں بھی، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تو اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو۔ پہلے بیٹے یہ سنی بن کر کے سنیوں کی مسجد میں گھستے ہیں، اور پھر پیسہ دیں گے، خرچ کریں گے، مسجد تعمیر کروائیں گے، اور فری میں بہت سارے کام کریں گے، تو ہمارا سنی کا یار بڑا بڑھیا آدمی ہے، ماشاءاللہ پیسہ خرچ کرتا ہے، نہ صدر ہے نہ سیکریٹری ہے، تو ہمارا سنی یار اب کی بار جب چناؤ ہو نا تو اس کو صدر بنا دو۔ ان کی پلاننگ دیکھیے بدبختوں کی۔ اس طرح سے ہندوستان کی سینکڑوں سنیوں کی مسجدوں پہ ان دجالوں نے قبضہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس پلان میں کامیاب ہوتے ہیں تو پورا محلہ جو ہے اپنے چپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ پھر ہمارے لوگ ہیں، ارے یار یہ بھی تو نمازی تو پڑھتے ہیں یار، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کیا جانو فرق کیا پڑتا ہے؟ پوچھو کربلا والوں سے کہ حسینی نماز میں اور یزیدی نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پوچھو مسلمانوں کی نماز میں اور مسلمانوں کے دشمنوں کی نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ قادیانی بھی نماز پڑھتا ہے نا یار، شیعہ بھی نماز پڑھتا ہے، مرزائی بھی نماز پڑھتا ہے، یہ سب نماز۔ پوچھو سنیوں کی نماز میں، ان بیمانوں کی نماز میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا فرق ہے میاں۔ سنی جو نماز پڑھتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ پڑھتا ہے، نبی کے پیار میں ڈوب کے پڑھتا ہے، حضور کی وفاداری کی بنیاد پہ پڑھتا ہے، اپنے رب کا مخلص بندہ بن کر کے پڑھتا ہے۔ بقیہ اتنے لوگ ہیں ان کا مقصد سنیوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، نماز سے کیا لینا دینا۔ تو مسجد بناؤ۔ ہم سرپنچ صاحب سے گزارش کریں گے تھوڑا آپ ٹائٹ ہو جائیں، محنت کریں اور مسجد تعمیر کریں، اپنے لوگوں کو لے کے آگے بڑھیے۔ بتائیں آپ کو مسجد بنانے میں کتنا فائدہ ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت بڑی مسجد میں بنانے جا رہا ہوں، اور خبردار کوئی بھی بغداد کا مسلمان یا کہیں کا مسلمان اس مسجد میں 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا،
ایک اینٹ نہیں لگائے گا، پوری مسجد ہم بنائیں گے۔ تو تعمیر شروع ہوئی، پہرا بٹھا دیا گیا کہ کسی ایک دوسرے کا پیسہ، اینٹ پتھر اس میں لگنا نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان دل میں یہ خواہش رکھتا یار بھلے 10 ہی روپیہ صحیح ہمارا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ جائے۔ تو ایک لکڑہارا تھا بیچارہ، لکڑی کاٹنے والا، وہ بہت تشویش میں تھا، یا اللہ کیسے میرا لگے پیسہ اس میں، کیسے لگے۔ تو اس کو ترکیب سوجی، ایک دن جنگل میں لکڑی کاٹنے گیا تو لکڑی کا گٹھر بنانے کے بعد اسی گٹھر کے بیچ میں کچھ اینٹیں اس نے چھپا کے رکھ دی، اور گٹھر کو ڈھنگ سے باندھا، اس ڈھنگ سے کہ اگر کہیں گرایا جائے تو رسی کھل جائے اور اینٹ بکھر کر کے باہر آ جائے۔ تو جب گٹھر کو لاد کر کے اپنے جانور پر وہ لکڑہارا اس جگہ پہنچا جہاں پر مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تو مسجد کے لیے جو پتھر وہاں پر پڑے ہوئے تھے، اکٹھا کیے گئے تھے، جان بوجھ کر کے اپنے لکڑی کے گٹھر کو اسی پہ گرا دیا، اور جب لکڑی کا گٹھر گرا تو اس کی بھی اینٹ کھل کر کے اسی بادشاہ کے پتھر والی اینٹ میں یا پتھر میں وہ بھی مل گئی تھی۔ پھر اس نے لکڑی کو جمع کیا، باندھا، اپنے گھر چلا گیا۔ مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب تعمیر ہوئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ یار مسجد بن گئی ہے۔ رات میں سویا تو خواب دیکھا اس نے کہ جنت کے اندر بہت بڑی مسجد تو بنائی ہم نے، اور ہمارے لیے اللہ نے بہت شاندار محل بنایا جنت کے اندر۔ قریب میں دیکھا تو مسجد بنانے میں حصہ دار بننے والے لکڑہارے کے نام کی بھی ایک خوبصورت بلڈنگ وہیں بنی ہوئی تھی۔ اب اس بادشاہ کو لگا یار یہ کیا بات رہی، یہ لکڑہارا نے کیسے کیا سسٹم بنایا، ہم نے تو منع کر رکھا تھا، اس کے نام کا مکان کیسے یہاں بنا جنت کے اندر۔ جب وہ جاگا تو اس نے لکڑہارے کو بلایا، جب برسرے ممبر بیٹھ کر کے مجمع عام میں اس سے پوچھا، دیانت داری سے بتانا تم نے ہمارے مسجد بنانے والے سامان میں کیسے گھال میل کیا، اگر نہیں بتاؤ گے ہم تمہاری گردن مار دیں گے۔ اس نے کہا جہاں پناہ کیوں خیریت تو کرے بتا پہلے، ورنہ تیری گردن ماری جائے گی۔ کہا اب تو گردن ماری جائے چاہے رہی جائے رکھی جائے، اب سن لیجئے بادشاہ سلامت، جب آپ نے اعلان فرمایا نا کہ مسجد میں ہم اکیلے پیسہ لگائیں گے تو اللہ کا گھر بن رہا تھا، ہمارا دل اندر سے کڑتا رہا، یا اللہ کیا ترکیب بناؤں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ جو بلڈنگ آپ نے مکان وکان بنائے ہیں، اس کے بنانے کے بدلے میں جنت میں مکان نہیں بنایا جائے گا، مگر مسجد میں اگر آپ 1 روپیہ بھی لگائے ہیں نا تو اس کے بدلے میں وہ شاندار جنت کا محل ملے گا نا، ہائے ہائے ہائے، ہاں رال ٹپک جائے۔ جنت کا محل خوشبودار، زمرد، یاقوت، لالا، موتی، ہیرے، جواہرات، مشک و عنبر کی دیوار، اس کی بنی ہوئی بلڈنگ، اللہ اکبر۔ اور فرمایا گیا ادنا درجہ کے جنتی کو جو جنت میں پراپرٹی دی جائے گی نا، اس پراپرٹی میں جو اس کا پیڑ لگا ہوگا، ایک پیڑ مان لو، ایسے تو بہت ہوں گے، ایک پیڑ کی بات بتائی گئی، آقا فرماتے ہیں کہ اس پیڑ کے سائے کے نیچے تیز رفتار گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے تو 2 مہینے میں اس کے چھاؤں سے باہر نکلے گا۔ وہ جنت ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ہمارے دل میں یہ بڑا قلق تھا کہ آپ نے کہا کوئی نہیں پیسہ لگائے گا، تو ہم نے اس تدبیر سے اپنی اینٹ جو ہے اس میں شامل کر دیے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا جبھی تیرے بھی نام کا وہاں محل جنت میں بنا ہوا دیکھا۔ تو جانتے ہو بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے آرڈر دیا کہ اس پوری مسجد کو پھر سے گراؤ، مسجد توڑی جائے، اور اعلان عام کیا ہو بغداد کے لوگوں جس سے جتنا ہو سکتا ہے جیسے جو پیسہ تم اس میں استعمال کرو، اور سب کا حصہ مسجد میں ہونا چاہیے، تاکہ صرف بادشاہ کا محل جنت میں نہ رہے، بادشاہ کی پرجا تند کا بھی محل بننا چاہیے جنت کے اندر۔ اس لیے
महाजन के लोगों अल्लाह का घर बनाओ। बहुत ये मौलाना साहब है माशाल्लाह, इनकी मस्जिद में मगरिब मैंने पढ़ी थी, आपके इसी गांव के हैं। बहुत छोटी सी मस्जिद है। हाँ अच्छा, ये पुरानी जामा मस्जिद है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो इसको यार इस ढंग का बना दो कि लोग देखें तो अश अश कर उठी, यार हमारे महाजन कस्बा की ये मस्जिद भी शानदार हो गई। अरे ऐसा करने का इरादा है कि नहीं है? नियर साहब को लो, माशाल्लाह जिंदाबाद सरपंच साहब। हाँ इंशाल्लाह जरूर काम होगा। अल्लाह बरकतें दे, खैर व आफियत के साथ सलामत रखे। और आप मेहनत कीजिए, अल्लाह का घर बन जाएगा ना, इंशाल्लाह आपके घर में बरकतें कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। लोग नमाजें पढ़ेंगे ना, जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे मस्जिद की एक ईंट भी सलामत रहेगी, तब तक आपके मरने के बाद आपकी कब्र में आपको सवाब मिलता रहेगा। हाँ इसलिए जरूरी है, मस्जिदें तो हमारी शान है यार, आन बान शान। ये मस्जिदें होती हमारी जहां हम अपने रब का सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, दिल भी झुकाते हैं और अल्लाह की बंदगी और इबादत करते हैं, जहां पहुंच करके आदमी कुछ देर के लिए महसूस करता है खुदा मुझे देख रहा है। हाँ मस्जिद में कम से कम थोड़ी देर के लिए एहसास तो होता है उसे। दूसरी बात, मस्जिद की पहली जरूरत का नाम इमाम है और मुअज्जिन है। मस्जिद की पहली जरूरत का नाम इमाम और मुअज्जिन। मुझे ऐसा लगा कि इस मस्जिद में इमाम ही साहब मुअज्जिन भी हैं। है? अल्लाह अकबर अल्लाह, कमाल है यार। इमाम तो बादशाह होता, बादशाह। बुखारी शरीफ में जहां इमामत का बयान है ना, वहां लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स मस्जिदों में सफों को चीरता हुआ आगे ना जाए, अगर जाता है तो अपने लिए जहन्नम में जाने के लिए पुलिया बनाता है। लेकिन इमाम को ये राइट, अधिकार और हक है कि वो पीछे सफों को चीरता हुआ आगे आए, इसलिए कि इमाम सुपीरियर है, कौम का कमांडर इन चीफ है। जब वो झुकाता है तब आप झुकते हैं, जब उठाता है तब आप उठते हैं। इमाम से पहले सजदा रुकू करने लग जाओ। मेरे आका फरमाते हैं, बंदे डर अल्लाह से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तेरा सर गधे का बना देगा। ये मकाम इमाम का है। तो इमाम खुशहाल होना चाहिए। हमारी कौम सोचती जब कम से कम पैसे में इमाम मिले तो मजा आ जाए, है ना। 6,000 रुपए, 7,000 रुपए, 8,000 रुपए। आपसे पहले जो इमाम साहब थे उनको तो हम 5,000 देते थे। हमारी मेहरबानी, आप तो 6 दे रहे हैं। याद रखें, ऐसा इमाम रखो जो नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहे। नहीं, वही मैं कहता हूं कि ऐसा इमाम रखो, इतना खुशहाल रखो कि वो नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहे। हमने देखा है कि नियत बांधने के बाद इमाम मस्जिद में नहीं रहता है। नियत बांधा कि या अल्लाह पेट्रोल 108 रुपए लीटर है, अल्लाह अकबर, या अल्लाह टमाटर तो 150 रुपए किलो, या अल्लाह लहसुन भी 200 रुपए में, या अल्लाह दाल जो सबसे गरीबों की दाल थी वो 200 रुपए में हो गई। अल्लाह अकबर। समील्लाह में कभी 3 रकात वाली 2 में सलाम फिर देता है और कभी 3 में 4 में सलाम फिर देता है। बोले इमाम साहब क्या हो गया? भाई इमाम साहब थे कहां मस्जिद में? वो तो बाजार गए थे, पेट्रोल लेने गए थे। तो कम से कम ढंग की तनख्वाह दो कि इमाम की भी फैमिली है, बच्चे बच्चे हैं, अम्मा अब्बा हैं, दवा वगैरह में काम आता, पैसा लगता है यार। बड़ी महंगाई का जमाना है, जब से हमारे मोदी जी आए सत्यानाश कर रखा पूरे देश का। हाँ, गरीबों की दाल थी वो भी छीन लिया अल्लाह के बंदे ने। गरीबों की तो दाल थी, गरीब दाल ही खाता था बेचारा, वो भी छीन लिया। तेल इतना महंगा कर दिया कि आदमी का तेल निकल रहा है।
یعنی ایک بھی سامان ایسا نہیں چھوڑا، ایسی ستیہ ناش کیا ہے پورے دیش کے سامان کا، مہنگائی مار مار کے لوگوں کو مارے جا رہی ہے۔ تو امام صاحب کو تنخواہ دو، اور اگر مان لو آپ چاہتے ہیں کہ فری کا امام چاہیے آپ کو، ہم آپ کو ایڈریس بتاتے ہیں، آپ کو پتہ بتاتے ہیں جہاں سے فری کا امام ملے گا، نہ کھانا کھائے گا، نہ پانی پیے گا، نہ سوئے گا، نہ اس کی بیوی ہوگی، نہ بچے ہوں گے۔ اس ایڈریس کا نام ہے مکین سدرہ حضرت قبلہ جبرائیل امین علیہ السلام۔ ان کے نام پر ایک لیٹر جاری کیجئے، مہر وار لگا کر کے، حضرت آپ کی اپنی برادری سے ایسا امام دیجئے جو ہمارے مہاجن کی پرانی جامع مسجد میں امامت فرمائے، ایک کو پیسہ نہ دے۔ بھئی اسے بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، اسے کیا کرنا؟ نہ کھانا بھی نہیں، اسے پینا بھی نہیں، فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کے بیوی ہے، نہ ان کے بچے ہیں، تو ان کو تو پیسے ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اگر انسانوں کی آبادی سے مسلمان میں سے کسی کو امام رکھیں گے، امام بنائیں گے، تو کچھ ضرورت تو اس کی ہے یار، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ عبادت، سب سے قیمتی عبادت، اہم العبادات، اس نماز کا جو آگے اگوا ہے، جو وسیلہ ہے خدا کے دربار میں، جو اللہ کے جناب میں ہماری عبادت پیش کرنے والا ہے، وہ امام آپ کا پریشان حال رہے، تو پھر آپ کی نماز کی کیا خیریت ہوگی؟ کیا خیریت ہوگی آپ کی نماز کی؟ امام ہی پریشان رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے دیکھا ہے وکیل لوگ جب زیادہ فیس لے لیتے ہیں تو بڑا زبردست بحث کرتے ہیں کورٹ میں۔ اگر آپ نے وکیل کو فیس دینے میں تھوڑی آنا کانی کری نا، تو وہ گلی کچھ نکل جائے، ہاں ٹھیک ہے بھائی صاحب، جج صاحب تاریخ دے دیجیے۔ امام ہے ماشاءاللہ، کچھ کہتے تو نہیں، میں اپنی طرف سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے کہا ہوا نہیں ہے، ہاں ورنہ آپ یہ سمجھے کہ آپ نے شمس الدین کو کہہ دیا ہوگا۔ ہم بھی یار مولانا ہیں، الحمدللہ ہماری بھی تنخواہ 14,000 روپے ماشاءاللہ، ہاں 28 سال میں ہم زندہ باد ہوئے ہیں، 14,000 تنخواہ ہماری۔ خرچہ کتنا ہے میرا؟ 25,000 کا مہینے کا۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے گھر کا خرچہ 25,000 ہوگا تو جانتے ہو کیا کرتا؟ اللہ کا شکر میں تقریر کرتا ہوں، چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے، ورنہ کیا کرتا آدمی؟ جو ایسا کام ہوتا ہے نا، تنخواہ کم ہوتی ہے تو یا تو وہ تعویذ بناتا بیٹھ کر کے، آ جاؤ بیٹے صدر صاحب، تم نہیں آؤ تو تمہاری بیگم کو پھنساؤں گا، ایسا لکھیں گے کالا پیلا تعویذ۔ ارے حجانی پتا ہے تمہارے کو کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور کرانے والی عورت ہے، اور تمہارے خاص میں سے کوئی ہے، تو ابھی عورتیں کہ ہاں وہ پڑوس میں جو رہتی ہے نا، وہ ایسے کچھ الٹا دیکھ رہی تھی مجھے، اس نے کچھ نہ کچھ کرایا ہوگا۔ تب میں ان کو کہتا ہوں مولانا لوگوں کو، ایسی تعویذ بناؤ، 11,000 کی ایک تعویذ، 21,000 کی ایک تعویذ، 51,000 کی ایک تعویذ، یہ سب دے کے جائیں گے، بالکل دے کے جائیں گے۔ ایسے تنخواہ نہیں دیتے نا، آپ 11,000 کی تعویذ شروع کر دیجیے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک کالا پیلا لال گلابی لائن کھینچا، ایسا کرنا، ایک زندہ مچھلی لانا، کالا کپڑا لے کے آنا، بندر کا ناخون، شیر کے سینے کی ہڈی، بھالو کے مونچھ کا بال۔ کہا بابا کہاں ملے گا؟ کہا صاحب ملتا ہے، پیسہ دیجئے نا، ہم سب منگا کے رکھتے ہیں۔ چپے سے پکڑا کے 10,000 حجانی آ جائیں گی۔ کسی سے کہنا مت، حضرت آپ کسی سے کہنا مت، کس کو پڑھی کسی کو نہیں جائے گا۔ کرنا کیا بابا؟ کرنا یہ ہے، نوچندی جمعرات کو آپ تشریف لائیے گا، اور پھر جب وہ تشریف لاتے ہیں مچھلی زندہ لا کر کے، تو بابا کیا کرتے ہیں؟ اس کے منہ میں وہ تعویذ ڈالتے ہیں، پھر دھاگے سے باندھتے ہیں، پھر کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر کہیں گے رات کے 12 بجے قبرستان جانا، پرانی قبر کو کھودنا، 1 ہاتھ گڈھا کرنا، پھر اس میں اس مچھلی کو دفن کر دینا، الٹے قدم پلے پلٹ کے آنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا،
ایسا باؤنڈ کر دیتا ہے اس کا باپ نے پیچھے مڑ کے دیکھے گا ڈر کے مارے. یعنی اگر ہوا بھی چل جائے تیز تو اس کا دل دھڑکتا تو آتا ہی نہ پیچھے سے. یہی کرتے ہیں بابا لوگ. اور ایسے پھنسی ہے دنیا, ایسی پھنسی ہے باباؤں کے چکر میں, مبارے نیارے ہیں. ابھی ایک مرا نہیں ہوتا خریف چشتی, ظریف نہیں یار, خریف ناسک میں خریف چشتی 400 کروڑ کا مالک, نہ بیگم نہ بچے نہ اماں نہ ابا, بابا بابا بابا. بھائی صاحب ایک کو نماز مرددوا نہیں پڑھتا تھا کبھی کہیں کا, 400 کروڑ کی پراپرٹی. تو ڈرائیور کیا کہا تھا اس نے کہا تھا 150 سال پہلے مجھے موت نہیں آئے گی. اس نے ڈرائیور نے کہا اچھا یہ بات ہے, تو 400 کروڑ کی پراپرٹی تمہاری ہے. ایک دن اس نے ریوالور میں گولی ڈالی, اس نے کہا تم 150 سال انتظار کرو گے, جاؤ کہانی ختم. بابا گئے اس دنیا سے اس دنیا میں, 400 کی پراپرٹی, 400 کروڑ کی گل. یہ کھیل ہو رہا ہے. خدا کے لیے امام کو امام ہی رہنے دو, اسے بابا مت بننے دو, تاکہ آپ کے بچوں کو پڑھاتا رہے, نماز پڑھائے ڈھنگ سے, دین بتائے آپ کو, تہذیب سکھائے آپ کو, ماں باپ کا احترام سکھائے. آج یہ بھی بڑا رمیہ ہے, بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو بھول ہی جاتے ہیں. بیٹے ڈوکرا بیٹا چپ چاپ ذرا. پتا ہے آپ کو, مولانا صاحب ہوں, چاہے حضرت صاحب ہوں, چاہے حضور صاحب ہوں, چاہے پیر صاحب ہوں, قبلہ صاحب ہوں, چاہے کعبہ صاحب ہوں, اور ماں باپ چاہے جٹا جٹ جاہل ہوں, ایک کو وقت کی نماز نہ پڑھے ہوں, مگر اس پیر صاحب کی بھی جنت اس کے ماں کے قدم کے نیچے, اس کے ماں کے قدموں کو. الجنت تحت اقدام الامہات, او لوگو تمہاری جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. مائیں دعا کر دیں اپنی اولاد کے لیے نا, تو جو انعام خداوندی 12 سال کی ریاضت اور جنگلوں میں بھٹکنے پر نہیں ملتا ہے, وہ انعام ماں کے ایک لفظ دعا کرنے سے مل جاتا ہے. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے پیدل 7 مرتبہ حج کروایا. 7 مرتبہ, 18 کلومیٹر ہے مکہ شریف سے عرفات کا میدان. 7 مرتبہ پیدل حج کروانا معمولی بات نہیں ہے. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ امام انبیاء فرماتے ہیں صحابی, جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا, تیری وجہ سے جو ہلکا سا جھٹکا تیرے ماں کو لگا تھا, اس کے درد کی بنیاد پر جو اس نے صبر کیا تھا, اس ایک جھٹکے کا بدلہ تیرے 7 مرتبہ پیدل حج بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس کیا سمجھتے ہو ماں باپ؟ مائیں اگر پاکیزہ کردار کی حامل ہو جائیں تو بڑی معزز ہوتی, بڑی معظم ہوتی ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ماں باپ اگر کافر و مشرک بھی ہوں تو بھی احترام لازم ہے. ماں باپ کا احترام لازم, گستاخی مت کرنا, تم ان کے ذریعے پیدا ہوئی ہو. اس لیے زندگی میں تھوڑا نکھار پیدا کرو ساتھی. مسجد بناؤ, بچوں کو پڑھاؤ, بچیوں کو دیندار بناؤ, بچوں کو دیندار بناؤ. آج کی تاریخ میں کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد بہت سارے ڈکیت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مرزا, انجینئر, لائر, ڈاکٹر, نائکا, ذاکر, ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹے ہمارے اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹ کو بہکاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, ہم نے 8-9 سال مولانا بننے میں لگایا ہے. حضرت علامہ ادریس صاحب بھی 8-9 سال پڑھے, پھر وہاں جامعہ ثقافہ سنیہ کیرلا بھی گئے پڑھنے کے لیے. علماء پڑھتے ہیں 8-10 سال. تو 8-10 سال ہم پڑھتے ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی شخص اپنے گھر کا نقشہ بنوانے آئے گا؟ ہم مولانا ہیں, کیا کوئی اپنے کیس کا مقدمہ لڑنے کے لیے مجھے وکیل بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. کیا کوئی مریض اپنے ہارٹ کا آپریشن کروانے کے لیے میرے پاس آئے گا؟
حافظ وسیم کے پاس آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے یار آپ تو حافظی آدمی ہیں، آپ مولانا صاحب، آپ کو کیا پتا کوڈ میں کیا ہوتا ہے، آپ نے انجینئرنگ پڑھا نہیں تو آپ کیسے نقشہ بنائیں گے، آپ ڈاکٹری پڑھی نہیں تو آپ کیسے لوگوں کا آپریشن کریں گے. تو ان کے پاس آپ نہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لائر کے پاس جائیں گے، انجینئر کے پاس جائیں گے. بات ٹھیک ہے نا؟ ایک دم دو اور دو چار کی طرح ہے. تو مجھے بتائیے، جب آپ مولانا کے پاس وکالت کروانے نہیں آتے ہیں، مولانا کے پاس اپنے مریض کا آپریشن کروانے نہیں آتے، مولانا کے پاس آپ اپنے گھر کا پلان جو ہے بنوانے نہیں آتے، نقشہ بنوانے نہیں آتے ہیں، تو جس ڈاکٹر نے الف بے تے سے یا الف با تا سا بھی نہیں پڑھا ہو، ڈاکٹر بنا ہو، اور وہ اگر ٹوپی لگا کر کے آ جائے، ٹائی لگا کر کے کہ ہم سے حدیث شریف سنیے، سنیں گے آپ اس سے؟ گائے کو سن لیں بھائی صاحب. یہ کون ہے؟ یہ فلاں مرزا صاحب ہیں، یہ محمد علی صاحب ہیں، یہ ذاکر نائک صاحب ہیں. ارے یہ بدھو پگلے ہیں، پگلے گردہ چوری کرنے والے لوگ. ان مردودوں کو کیا پتا دین کیا ہے؟ دین مصطفیٰ کے غلاموں سے سیکھا کرو، حضور کے دیوانوں سے غلاموں سے دین سیکھا کرو، علماء اہل سنت سے دین سیکھو. یہ ڈکیت اور لٹیرے انہیں پتا نہیں دین کا کیا ہے. دین تو آج کالج میں، یونیورسٹی میں جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ دین ان سے سیکھیں جو دیندار لوگ ہیں. ہاں، ڈاکٹر سے نہیں، انجینئر سے نہیں. ان سے دوا لیجئے، ٹیبلٹ لے کے آئیے، انجیکشن لگوائیے، ان سے اپنے مکان کا نقشہ پاس کروائیے، بنوائیے، اور وکیل سے جا کر کے مقدمہ کا پیسہ دیجئے اور لڑوائیے مقدمہ. لیکن ان سے دین مت سیکھیے، دین دینداروں سے سیکھیں. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ہمارا کالج کا اسٹوڈنٹ وہ جانتا نہیں ہے کہ دین کہاں سے سیکھنا چاہیے. ہم نے سکھایا ہی نہیں، ہم نے پڑھایا ہی نہیں ہے. اپنے بچوں کو دین پہلے سکھاؤ، پھر دنیا سکھاؤ. ماحول بناؤ دینداری کا. اپنے گھر میں مذہب کو اوپن کرو. ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک دو ٹوٹی لگا کے رکھے وضو بنانے کے لیے. ہر مسلمان اپنے گھر میں 2-3 مصلا رکھا کرے. ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر جو ہے ایک کمرہ فکس کر لے نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ آپ کے ننھے بچے جب آنکھیں کھولیں تو ماں کو وضو کرتا دیکھیں، باپ کو سجدہ کرتا دیکھیں، بھائی کو قرآن پڑھتا دیکھیں، بہن کو تسبیح پڑھتا دیکھیں، تو ان کے دل میں بھی یہ سب کرنے کا حوصلہ پیدا ہو. ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک سیمی لائبریری بنائے. 150 دین کی کتابیں سنیت کی اپنے گھر میں رکھو. کبھی تو بھول کر کے آپ کا بچہ اس کتاب کو اٹھا کے پڑھے گا نا، تو اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھے. ہاں، ورنہ لوگ دینس بھاسکر چاٹتے رہیں گے اور نوجوتی چاٹتے رہیں گے. قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا کرو دوست. تقریر ماشاءاللہ 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ باقی ہو جائے. ہاں، اور سنانا پڑے گا. درود شریف سنائیے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور سے لو لگا کے رکھو، حضور سے پیار کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا. صحابہ جب حضور کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ پر میری ماں قربان، میرا باپ قربان. یہ صحابہ کا طریقہ ہوتا تھا. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے یا نہیں کہنا حضور کو، یا نہیں کہنا. بولے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ پوری وہابڑی برادری کو، پورے دیوبندی کی چنڈال چوکڑی کے بندوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، قسم ہے تمہاری حماقت اور جنگلی پن کی، تم ایک بھی ریفرنس دے دو قرآن یا حدیث سے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. ایک بھی ریفرنس مجھے حوالہ چاہیے.
اب سنی کی تو عادت ہے اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ، جیسے یہ سنتے ہیں نا کہ سننی نہیں، یا شرک کرتے یا صرف اللہ کے لیے ہے۔ میرا دعویٰ ہے کوئی بھی مائی کا لال قرآن شریف میں یا صحائح ستہ میں کہیں یہ لکھا ہوا بتا دے یا صرف اللہ کے لیے، پورے قرآن میں کہیں یا اللہ لکھا ہی نہیں ہے، اور بولو کہیں نہیں ہے پورے قرآن میں، اور نہ کوئی ایسا سینٹینس ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے یا اللہ کے لیے خاص ہے، نہ حدیث شریف میں۔ اور یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہزاروں جگہ حدیث کی کتابوں میں یا رسول اللہ لکھا ہوا، ہزاروں جگہ، اور قرآن شریف میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین طٰہٰ، یہ نبی کے پاکیزہ نام ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے اداؤں کے ساتھ پکارا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد نہیں کہا ہے، اس لیے کہ یا محمد کہنا ہمارے لیے بے ادبی ہے۔ ہم یا رسول اللہ کہا کریں، یا نبی اللہ کہا کریں، یا حبیب اللہ کہا کریں۔ اللہ نے بھی کہیں یا محمد نہیں کہا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں یا نبی یا ایھا النبی یا ایھا رسول، یہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اے غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا رسول، اے پیغام الہی لے جانے والے مصطفیٰ۔ اللہ نے حضور کو یا سے پکارا ہے، ہم کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے نبی کو یا سے پکارا کریں اس طرح سے۔ اور حضور بہت پیار کرتے تھے ہم سے اور آپ سے۔ اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نبی فرماتے ہیں کوئی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اس کی قبر سے اٹھا کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے اپنے اللہ سے کہہ دیا یا اللہ جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا، جب تک میری امت ہے زمین پر تب تک میں ادھر نہیں آتا۔ جانتے حضور نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب میرے مصطفیٰ جب تک تو اپنی امت کے بیچ میں ہے نا، تیرا رب تیری امت پر عذاب نہیں اتارے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور فرماتے ہیں میں اس لیے امت کے بیچ میں ہوں تاکہ اللہ میری امت پہ عذاب نازل نہ کرے، عذاب نازل نہ کرے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے نا تو حضرت موسیٰ کی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان سے بڑے بڑے جرم ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے جرم کیے تھے تو اللہ نے پتھر برسا کے مار ڈالا، کسی پہ آگ کی بارش کر دی، کسی پر اللہ کریم نے کسی کو زمین میں دھسا کے مارا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، حضور نے سنبھال رکھا اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ حضور بہت روتے تھے حضور ہمارے لیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جب مصلی بچھاتے تھے رات میں نا تو ہچکیاں بچ جاتی تھی روتے روتے، اور آنسو سے کبھی داڑھی تر ہو جاتی اور کبھی مصلی بھیگ جاتا تھا۔ اما عائشہ فرماتی جب حضور روتے نا تو ان کے دل کی جو دھڑکن تھی ایسے مجھے سنائی دیتی، لگتا تھا کہ دیگچی میں سالن پک رہا ہے۔ کیا حضور کیوں روتے تھے یار؟ وہ تو اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ کے دلارے تھے، جنت کے مالک، جنت کے قاسم، نعمت الہیہ بانٹنے والے، وہ حضور کیوں روتے تھے؟ تو فرمایا گیا تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ حضور اپنے لیے نہیں روتے تھے، حضور ہم جیسے پاپیوں کے لیے روتے تھے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے روتے تھے۔ تو حضور اگر ہماری بخشش کے لیے روتے تھے تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم حضور کو
اللہ کے دربار کرم میں شرمندہ نہ ہونے دیں، اپنے زندگی کا کردار اتنا کلین، اتنا صاف و شفاف بنا لیں کہ جو اللہ کے دربار میں جائیں نا حشر کے میدان میں تو حضور ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائیں۔ آخری بات، ہر مرنے والے کی قبر میں حضور آتے ہیں، ہر مرنے والے کی قبر میں حضور تشریف لاتے ہیں۔ مسلمان مرے، غیر مسلم مرے، یہودی مرے، عیسائی مرے، کوئی مرے، سرکار آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ منکر نکیر پوچھتے ہیں مردے سے، وہ مردہ جو ہے جس کو ہمارا ابا ہے، ہماری اماں، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، بہن، دادا، پکڑ دادا، لکڑ دادا، جن کو ہم دفنا کے آگے نا، اب کوئی پرسان حال نہیں، یہ مٹی اٹھائے بنا خلق داتا بپیا نوئی بنا نکری جکم تارا تنکر۔ ابا آپ جانو، آپ کی قبر جانے، ہم تو چلے بٹوارہ کرنے کے لیے، ہم تو اب جائیں گے، بلڈنگ بانٹیں گے، روپیہ بانٹیں گے، اماں کا زیور بانٹیں گے، کھیتی باڑی بانٹیں گے، ہمارا یہ کام ہوتا ہے۔ اب ابا جانے اور وہ ابا کی قبر جانے، ایسا پیک کیا ہے تختہ وختہ لگا کر کے، ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ لائٹ چلی جائے نا تو ہمارا دم گھٹنے لگتا گرمی سے، سانس پھولنے لگتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا جس کو ہم قبر میں منو مٹی نیچے دبا کے آ جاتے ہیں، نہ پنکھا ہے، نہ ایک کو بلب بھی اس کی قبر شریف میں نہیں ہے، پانی برس رہا ہے، اسی کیچڑ پہ نیا نیا کپڑا پہنا کر کے لت پت کر کے آ جا، آپ جانا، آپ کا کام جانا، ہم تو چلے بٹوارہ کرنے کے لیے۔ جی ہوتا ہے نا؟ ہائے ہائے، اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر بندے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ قبر میں حضور آئیں گے، روشنی ہو چاہے نہ ہو، امام احمد رضا فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور میں اس گل سے ملاقات کی رات۔ کون کہتا ہے لہد میں کیا اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ ہم بھی کئی بار گئے مکہ مدینہ، کم سے کم 10 بار جا چکے ہیں، اب تک حضور کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی نے حضور کو؟ 10 بار جانے کے بعد خوب جھانک جھانک کے دیکھا، جالی شریف کے اندر دیکھا، ادھر پیچھے سے صفہ کے چبودرے سے دیکھا، جھانک جھانک کے کچھ ہی نہیں دکھا۔ کبھی حضور کو دیکھا نہیں ہم نے آج تک، پیسہ لگا لگا کے گئے۔ ارے موت کیا غضب کی چیز ہے یار، ایک کو پیسہ نہیں لگتا، ادھر مرے قبر میں گئے، سرکار تشریف لے آئے۔ تو موت تو ایک پل ہے یار سے ملاقات کرنے کا۔ پسے مرگ آئیں گے جب سے سنا ہے، تیری راہ ہم اے قضا دیکھتے ہیں۔ جب سے یہ سنا ہے کہ مرنے کے بعد حضور قبر میں آئیں گے، تب سے ہم ملک الموت کا رستہ دے رہے، حضرت جلدی آ جاؤ، ارے جلدی آ جاؤ، حضرت جلدی آ جاؤ، ہم کو لے کے چلو قبر میں، اس لیے کہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، مر کے جائیں گے تبھی دیدار یار ہونا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں موت تو آتے ہی آئے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جب تک مریں گے نہیں حضور کا جمال دیکھنا میسر نہیں آئے گا۔ قبر میں گئے تو منکر نکیر آئے پہلے، اے اٹھ جلدی سے، بول من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے۔ کمپلسری کوئسچن جانتے ہو کیا ہے؟ وہ تیسرا والا ہے، حضور تشریف فرما ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حضور نہیں آتے ہیں، اوہو ایک سرنگ ہوتی ہے جو اس کی قبر سے مدینہ والے کی قبر تک یوں کھود دی جاتی ہے۔ کچھ کہتا نہیں حضور کا فوٹو لایا جاتا ہے۔ ارے بھائی صاحب فوٹو ووٹو کچھ نہیں لے جاتا، حضور آتے ہیں حضور۔ سوال کی کنڈیشن یہ ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل،
اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا دنیا میں. اس لیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ رٹ لگا کے رکھو، جب منکر نکیر پوچھے کیا کہتا تھا ان کے بارے میں تو ان کو کہہ دو ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہم تو زندگی بھر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ہم تو یہی کرتے کرتے مرے ہیں، آپ پھر یہ پوچھ رہے. حضرت منکر نکی کیا پوچھتے ہیں؟ ان کے بارے میں کیا کہتا. اگر ان کو جانتے پہچانتے ہو، ان کو مانتے ہو تو اللہ اللہ کرنا بھی مان لیا جائے گا، دین اسلام کا نعرہ لگانا مان لیا جائے گا. ان کو نہیں مانتے ہو نا تو اللہ اللہ کے نعرے لگایا جا، چلے پہ چلا کیے جا، بھوپال سے دلی تک پگلائے پھرتے رہو، تمہاری کوئی نماز تمہاری ضمانت نہیں بن سکتی بخشش کی. بخشش چاہتے ہو نبی کی غلامی کا توق گلے میں ڈال. نماز پڑھو اس لیے کہ آپ کی اپنی پرسنل پونجی ہے، یہ کسی نومنی کو نہیں ملے گی. بینک میں پیسہ رکھواتے ہو نا، فکس ڈپازٹ کرتے ہو تو بینک والا پوچھتا ہے نومنی کون ہے. مطلب اگر اچانک آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے، ٹرانسفر ہو گئے تو یہ پیسہ کس کو دوں، تو آپ کبھی اپنی بیوی کا نام لکھواتے ہیں، کبھی بیٹے کا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو نماز ایک ایسی بندگی ہے جو نومنی کو نہیں، مرنے کے بعد بندے تیرے کو ملنے والی ہے. قبر اندھیری ہوگی، نماز روشنی کا اہتمام کرے گی، پلسرات پر آسانی سے پار لگانے کا کام کرے گی. تو نمازیں پڑھتے رہو، بچوں کی عادت ڈالو نماز پڑھنے کی. بڑے لوگ نماز پڑھنے جاؤ تو بچوں کو ساتھ میں لے کے جایا کرو، اپنے بغل میں کھڑا کیا کرو. اگر 4-5 سال کا بچہ بغل میں کھڑا کر لو، اسے قطع صف وغیرہ نہیں ہوتی ہے. سارے بچوں کو ڈھکیل لوگوں پیچھے تو گلی ڈنڈا کھیلیں گے، وہ بغل میں کھڑا کیا کرو تاکہ انہیں نماز پڑھنے کا شعور آئے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے، خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے، وہابی اور دیوبندی کے مکر و فریب سے آپ کو بچا کے رکھے، آپ کو مسجد کو بنانے کا حوصلہ، ذوق و شوق عطا فرمائے، جائز کاروبار میں اللہ برکتیں دے آپ کے، اور جس کا عقیقہ ہوا اللہ اس کو صحت و سلامتی ایمان و عقائد کے ساتھ تادیر اس دنیا میں سنیت پر سلامت رکھے. اور اللہ ہم سب کو جب انتقال کا پروانہ بھیجے، ہم مریں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو. بس یہی چند گزارشات تھیں جو میں نے سوتے وقت آپ کو جگانے کی کوشش کی ہے. یوں کہنا چاہیے جب آدمی آنکھیں بند کر لیتا ہے، منہ کھول دیتا ہے، تو تقریر ہم نے کھلا دی ہے آپ کو. 1.5 گھنٹہ 10 منٹ کی تقریر میں نے کھلائی ہے آپ کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کھانے کا کتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. پھر کبھی پوچھیں گے یہ امام صاحب سے، یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس تقریر کا کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. 1 گھنٹہ 10 منٹ ہم نے کھلایا تھا. مہاجن کے لوگوں، مہا اور جن دونوں کو الگ کر دو تو اس کے 2 معنی بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ اپنی مسجد کو ڈھنگ کی مسجد بناؤ. یار لوگ دیکھیں نا دوسرے لوگ، یار کیا مسلمانوں کی مسجد ہے، ماشاءاللہ کیا خوبصورت ہے. ہم نے دلی میں دیکھا ہے چاندنی چوک میں ایک گردوارہ بہت بڑا ہے. منموہن سنگھ جب پردھان منتری تھے نا 10 سال، تو وہاں جاتے تھے، جوتا باہر اتارتے تھے اور جا کر کے وہاں جوتا صاف کیا کرتے تھے. گردوارے میں جوتے میں درشن کرنے والوں کے جوتوں کو پالش کرتے تھے پردھان منتری کی پوسٹ پر ہونے کے بعد. سوچئے اپنے دھرم کے اوپر لوگوں کا کیسا عقیدہ ہے. آپ کیسے مسلمان ہو کہ آپ کے سچے مذہب اسلام پر آپ کو اتنا کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تقریر پھر کبھی کریں گے. یہ تکرار تھی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی. تقریر ہماری ادھار ہے. تقریر کب ہوتی ہے؟ 12 بجے کے پہلے تک.
کے بعد تقریر سنی نہیں جاتی ہے، تقریر کھائی جاتی ہے. تو کیا کرتے ہیں ہمارے اناؤنسر سب؟ کیا کرتے ہیں؟ ارے نعرہ لگائیے نا، نعرہ تکبیر، شمس الدین قادری زندہ باد، سبحان اللہ بولو نا بھائی صاحب. وہ وہاں والے بولے، یہ ان کا کام ہے آپ کو جگاتے رہنا. 12 بجے کے بعد ان کا کام بڑھ جاتا ہے. دیکھیں تیاری میں ہے. السلام علیکم.